ہے گائز السلام علیکم، اٹس می محمد آفاق خان۔ آپ ذرا سنیے کہ آپ کو یہ چیخنے چلانے رونے کی آوازیں آ رہی ہے؟ غور سے سنیے گا، اگر آواز آ رہی ہے تو بتائیں کہ گیس کریں کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ گیس کر لیا ہے تو اچھی بات، نہیں کیا تو میں آپ کو بتا چلوں کہ یہ آوازیں ہیں ڈاکٹر شہباز گل کی۔ ان کی چیخیں بھی انہی چیخوں میں شامل ہیں جن کی اب تک چیخیں نکل رہی ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جب سے پاکستان آئے ہیں اور ان لوگوں کو ایکسپوز کیے جا رہے ہیں، ان کی بے حیائی کو، فحاشیوں کو ایکسپوز کیے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ صاحب ایک قدم اور آگے نکل گئے، کیونکہ بدتمیزی میں تو ان کا اپنا ایک مقام ہے، ان کا اپنا ایک نام ہے نا، بدتمیزی میں، الزام لگانے میں یہ بڑے ماہر ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے ایک ٹی وی شو میں ایک ہوسٹ نے سوال کیا۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب صرف سوال کے جوابات دے رہے ہیں۔ سوال کیا کہ بھئی کہ ڈکٹیٹرشپ کے بارے میں اسلام میں اس کے کیا احکام ہیں اور اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتا دیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہاں اگر ڈکٹیٹر اللہ اور رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے، دین کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ڈٹ جائے کہ جو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں، اور وہ جو کہہ رہا ہو وہ قرآن اور حدیث کے منافی نہ ہو بلکہ اس کے مطابق ہے، تو اچھی بات ہے، ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ مثال بھی دی، لیکن ان صاحب نے کہہ دیا کہ یہ تو فتویٰ برائے ضرورت ہو گیا۔ یہ جس طرح سے خود 2 روپے میں بکنے والے لوگ ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں جب حکومت میں ہوتے ہیں تو بدماشی ہوتی ہے، جب حکومت میں نہیں ہوتے ہیں تو پھر رونا دھونا لگا دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو منافقت کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو چنگاری لگاتے ہیں، آگ جلانے والوں میں سے لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں تھوڑے بہت شریف ہوتے ہیں، امریکہ جا کے ان کی بدماشیاں اور بڑھ جاتی ہیں۔ یہ موقع کی مناسبت سے بہادر بننے والے لوگ ہیں۔ چونکہ یہ خود ایک ماؤنٹین ڈیو کی بوتل پہ بک جاتے ہیں، اس وجہ سے یہ لوگ یہاں پر آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو باقاعدہ بلایا گیا ہے ایک پروپیگنڈے کے لیے کہ وہ آئیں اور دنیا کو بتائیں، پاکستان کو بتائیں کہ بھائی ہماری جو فوج ہے اگر وہ ہم پہ حکومت کرے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اتنا بڑا الزام بلا وجہ لگا دیا۔ بھائی ڈاکٹر صاحب تو ایئرپورٹ پر آتے ہی ہمارے معاشرے کو جو ہے وہ فل ٹائم ایکسپوز کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اگر ان کو اس طرح لگتا کہ نہیں بھائی مجھے تو بلایا گیا ہے، مجھے پیسے دیے گئے ہیں، تو وہ تو بڑی پیاری پیاری باتیں کرتے، وہ تو اس طرح کی باتیں ہی نہ کرتے جس پہ آپ لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ لوگوں کی چیخیں نکل کیوں رہی ہیں۔ وہ تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات کر رہے ہیں اور ریالٹی پر بات کر رہے ہیں۔ کوئی دیکھو تو کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے ذہن میں گندے گندے خیالات آ رہے ہیں، کوئی کیا کہہ رہے ہیں، حالانکہ جیسے یہ لوگ بڑے شریف لوگ ہوں، جیسے یہ انتہائی شریف ہوں۔ یا تو یہ لوگ پلاسٹک کے فرشتے بہت شریف ہو چکے ہیں، یا تو یہ نامرد ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک نامرد ہی یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں بھائی مجھے عورت کے دیکھ کے مجھے کوئی خیالات نہیں آتے، کیونکہ یا تو وہ نامرد ہے یا تو وہ اس کا اتنا عادی ہو چکا ہے کہ اس کو عورت ہی دکھائی نہیں دے رہی۔ یہ معاملات تو چل ہی رہے تھے، ابھی ساتھ میں یہ نیا معاملہ انہوں نے لیا ہے کہ بھئی یہ ضرورت فتویٰ برائے ضرورت دے رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب جس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، جس کے پاس پیسہ الحمدللہ بہت زیادہ ہے، جس کو دیکھنے والے لاکھوں کروڑوں ہیں، جس کو شہرت کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آ کر وہ ایکسپوز ہو جائے گا۔ نہیں بھائی، پاکستان آ کر انہوں نے آپ کو ایکسپوز کیا ہے، تو آپ یہ وہ یونو ہوتے ہیں نا، ریورس کارڈ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس طرح کی بندوں جن کی چیخیں اور یہ سنائی دے رہی ہے نا پورے پاکستان میں، تو ان لوگوں کو اور بھی ایکسپوز کریں، ڈاکٹر صاحب کو سپورٹ کریں۔ دیکھیں جہاں پر غلط بات ہوگی وہاں پر ہم غلط بات کو غلط کہیں گے، ہم اندھی تقلید کرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ لیکن جہاں پر قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر کوئی مجھے بھی برا بھلا کہے گا، مجھے ننگا کرے گا، مجھے بتائے گا کہ تم میں یہ مسائل ہیں، تو میں بڑا بغیرت ہوں گا اگر میں یہ کہہ دوں کہ نہیں بھائی آپ غلط ہو۔ بلکہ غیرت کا تقاضا یہ ہے اور شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی غلطی اگر کوئی آپ کو بتائے اصلاح کے لیے تو اس کو ضرور مان لینا چاہیے۔ تو تنقید کو برداشت کرنا سیکھیں اور بلا وجہ بے بنیاد الزامات لگانا نہ سیکھیں، ورنہ اسی طریقے کی آپ کو باتیں سننے کو ملیں گی، ایکسپوز ہوتے رہیں گے۔ جزاکم اللہ خیراً، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور یہ ویڈیو کوئی سیاسی ویڈیو نہیں ہے، تو خدا را اگر آپ پی ٹی آئی کے بھی ہوں، لیکن دیکھیں بات آپ نے حق اور سچ کی کرنی چاہیے، حق اور سچ کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ جہاں تک آپ کو کسی بھی بات سے مخالفت ہے، چاہے فوج سے ہو یا چاہے کسی بات پہ بھی مخالفت ہو، لیکن خصوصاً اس پوائنٹ کو بنیاد بنا کر یہ کہنا کہ فتویٰ برائے ضرورت ہے، so this is something wrong and should not be accepted۔ جزاکم اللہ خیراً، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔